حفظ القرآن نزول قرآن کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دور رسالت میں حفظ قرآن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو دیکھیے بھائی، دور رسالت میں حفظ القرآن کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کیونکہ قرآن پتھر پر، لکڑی پر، کھجور کی شال پر، ایسے ہی اونٹ کی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا۔ آج بھی مدینہ میوزیم میں عرب کے اندر پتھر موجود ہیں جن پر قرآن لکھا ہوا ہے۔ آج کے دور میں قرآن مجید کے حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب قرآن مجید پرنٹنگ کی صورت میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد میں نسخے موجود ہیں۔ آج کے دور میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ ہے قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا، اور اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو انڈرسٹینڈ کرے، سمجھے اور آگے لوگوں کو اس کا میسج کنوے کرے۔ آج ہو کیا رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہم حفاظ بناتے ہیں، رٹا لگواتے ہیں، لیکن حفظ کرنے کے بعد جب اس بچے کی فیلڈ چینج ہوتی ہے، ماں باپ اس کو اسکول میں ایڈمیشن دلواتے ہیں تو اس کو حفظ قرآن بھول جاتا ہے۔ تو جہاں ہم نورانی تاج سجانے والی فضیلت ذہن میں رکھیں، وہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر اس بچے نے حفظ بھلا دیا تو یہ نورانی تاج تو کیا، ہمارے لیے گلے کا توق بن جائے گا، الٹا عذاب بن جائے گا۔ اس کا نقصان ہے۔ دور موجود میں جس طریقے سے ہم حفظ قرآن کی ریت بنا چکے ہیں، اگر ہم نے بچے کو حفظ کروانا ہے تو ہم اسے مکمل عالم بھی بنائیں، یعنی دین بھی پڑھائیں، اس کو دنیا بھی پڑھائیں۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جب فیلڈ چینج ہوتی ہے تو فیلڈ بدلنے سے، ماحول بدلنے سے بچہ قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے حفظ قرآن کی جو فضیلت ہے وہ اسے چھین لی جاتی ہے۔ تو میں سب کی خدمت میں گزارش کروں گا، اصل ہے قرآن کو سمجھنا، اور نزول قرآن کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کو انڈرسٹینڈ کریں۔ ہمارے اس ادارے سے 400 کے قریب بچوں نے حفظ کیا، اور میرا تجربہ ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی حفظ کے بعد ہم اس کو اسکول داخل کروائیں گے لیکن آپ کے ساتھ اٹیچ رہے گا۔ ہمارے ساتھ کتنی دیر بچہ اٹیچ رہتا ہے؟ صرف 1 گھنٹے کے لیے، باقی سارا انوائرمنٹ اسکول کا ہوتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ بچہ اس ماحول کو پک کرتا ہے اور حفظ بھلا دیتا ہے۔ تو میں آپ سب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ایسا حفظ قرآن آپ اپنے بچے کو قطعاً نہ کروائیں۔ اگر آپ نے بچے کو حفظ کروانا ہے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم ایسے ادارے میں بچے کو داخلہ دلوائیں کہ جہاں حفظ قرآن کے بعد پراپر عالم کورس بھی کروایا جاتا ہو، اور پراپر اس کو دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم بھی دی جاتی ہو، جیسا کہ ہمارے اس ادارے میں ہو رہا ہے۔